السلام نے فرمایا لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے انی آنست نارا کہ میں نے آگ دیکھی ہے سآتیکم منہا میں ابھی تمہارے پاس لاتا ہوں وہاں سے بخبر کوئی خبر او آتیکم یا لاتا ہوں میں تمہارے پاس بشہاب قبس ایک انگارہ سلگتا ہوا لعلکم تصطلون تاکہ تم آگ سینک لو فلما جاءہا پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے نودیا تو آواز دی گئی امبورکا من فی النار کہ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جو اس نور کے اندر ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے وہ بھی برکت والا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ رب العالمین اور پاکی ہے اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ سنو انہو انا اللہ العزیز الحکیم بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب بڑی حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاكَ اور تم اپنی لکڑی ڈال دو فَلَمَّا رَآهَا پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تہتز کہ وہ ہل جل رہی ہے کأنہا جان اس طرح کہ گویا وہ بہت بڑا سانپ ہے وَلَّا مُدْبِرًا تو پیٹھ پھیر کر منہ موڑے ہوئے بھاگ گئے وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پلٹ کر بھی پیچھے نہ دیکھا یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ ڈرو مت انی لا یخاف لدی المرسلون میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ سے پہلے اس کا کر لیتے ہیں ٹائم ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھروں سے کہا میں نے آگ دیکھی تو فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں 7 سے لے کر 14 تک کی آیت مبارکہ کے اندر 14 آگے تک آ رہی ہے تو اس کو بھی آگے دیکھ لیتے ہیں اگر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بزرگ بنایا، کیسے برگزیدہ کیا، ان سے کلام کیا اور انہیں زبردست معجزے عطا فرمائے اور فرعون اور فرعونیوں کے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا، لیکن کافروں نے ان کا انکار کیا، کفر و تکبر سے نہ ہٹے، آپ کی اتباع اور پیروی نہ کی۔
موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے چلے، راستہ بھول گئے، رات آ گئی، رات بھی سخت اندھیرے والی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ آگ کا ایک شعلہ سا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا روشنی کے پاس جاتا ہوں، پتہ نہیں وہاں سے کیا عجب کہ وہاں سے راستہ معلوم ہو جائے، یا میں وہاں سے کچھ لے آؤں، آگ کا انگارہ تب تک سینک تاپ کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہاں خبر لینے گئے اور بہت بڑی خبر لے آئے، اور وہ خبر نبوت تھی، اور بہت بڑا آگ کا انگارہ لینے گئے، لیکن انگارے کی بجائے بہت بڑا نور لے کر آ گئے، اور وہ نور نور نبوت تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھتے ہیں ایک سرسبز درخت ہے، اس پر آگ لپٹ رہی ہے، شعلے تیز ہو رہے ہیں، اور جوں جوں شعلے تیز ہو رہے ہیں اس درخت کے اوپر اتنی ہی درخت کی سرسبزی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب نگاہ اونچی کی کہ یہ آگ کہاں تک جا رہی ہے تو وہ نور آسمان تک پہنچا ہوا تھا، اور حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ نور الہی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وقت بھی رات کا تھا، اور نور رب العالمین وحدہ لا شریک کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی تعجب میں تھے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک آواز آئی کہ بورک من فی النار، جو اس آگ میں ہے ذات وہ بڑی برکت والی ہے۔ یہ نور کے اندر جو ذات ہے وہ برکت والے اللہ تعالی ہیں، اور اس ومن حولہا، اور اس آگ کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہے، فرشتے، وہ بھی بڑی ہی برکت والے ہیں، وہ بھی بڑے مقدس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اور نہ ہی سونا اللہ کے لائق ہے۔ اللہ ترازو کو پست اور اونچا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی کو عزت دے رہے ہیں، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی غریب ہو رہا ہے، یہ یعنی کہ زمانے کے نشیب و فراز اللہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ رات کے کام جو ہے وہ دن ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، دن کے کام رات شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے یا آگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرہ انور کے سامنے نور کے پردے ہیں، اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو اللہ کے چہرے کی تجلیاں ہر اس چیز کو جلا کے راکھ کر دیں جہاں تک اللہ رب العزت کی نگاہ پہنچ رہی ہے، یعنی ساری کائنات ہی جل جائے۔ اس لیے اللہ کے چہرہ مبارک اور چہرہ انور کے سامنے نورانی پردے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا نور کی تعریف حدیث میں کی گئی ہے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث بیان فرما کر انہوں نے یہی آیت پڑھی، بورک من فی النار ومن حولہ سبحان اللہ رب العالمین۔ اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، مخلوق میں کوئی چیز بھی اللہ کے مشابہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی چیزوں میں کوئی چیز کسی کے احاطے میں نہیں ہے۔ اللہ ہی کو پتہ ہے اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کی ہے، انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، کسی بھی چیز اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند و بالا ہیں، ساری مخلوق سے الگ ہیں، زمین اور آسمان بھی اللہ کو گھیر نہیں سکتے، اللہ اس سے بھی وسیع ہیں، اللہ اس سے بھی بڑے ہیں، زمین اور آسمان چھوٹے ہیں۔ وہ احد اور صمد ہے، مخلوق کی مشابہت سے اللہ پاک ہیں، کوئی بھی مخلوق اللہ کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود خبر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی اس وقت سرگوشیاں اللہ کر رہے تھے جو سب پر غالب اور حکمت والے ہیں، اپنے اقوال اور افعال میں حکمت والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے اے موسیٰ اپنی لکڑی کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ اللہ کس طرح جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ تمہارا عصا ہے، یہ تمہارے کام آتا ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ نقصان دہ چیز میں بدلنے لگا ہے، ذرا اس کو زمین پہ تو ڈالو۔ دیکھتے ہی اللہ قادر مطلق نے
عصا کو سانپ میں بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد سنتے ہی لکڑی کو زمین پر گرا دیا، وہ پھن اٹھایا ہوا پھنکارتا ہوا سانپ بن گئی، اور سانپ بھی بہت بڑے جسم والا، بہت ڈراؤنی صورت والا، اور اتنا موٹا اور پھر بھی تیز تیز چلنے والا۔ ایسا جیتا جاگتا چلتا پھرتا اتنا بڑا اژدہا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تو خوف زدہ ہو گئے۔ جان کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ جان ایک خطرناک قسم کے سانپ کو کہتے ہیں جو بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے اور کنڈی مار کے بیٹھتا ہے، یوں اس کو عربی میں جان کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں رہنے والے سانپوں کو قتل مت کرو، کیونکہ ان میں سے بعض جنات ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے ان کو پہلے واسطہ دو کہ ہم تمہیں سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں جو انہوں نے جنات سے اور اب تمام باقی مخلوقات جو تھے، چونٹیوں سے بھی باتیں کرتے تھے، جانوروں سے بھی، جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم انسانوں کو تنگ نہیں کرو گے، ہم تمہیں اس وعدے کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں اس گھر سے نکل جاؤ۔ اگر وہ وہاں سے غائب ہو جائے تو سمجھے وہ جن تھا جو چلا گیا ہے، اگر وہ غائب نہیں ہو رہا تو سمجھے پھر وہ سانپ ہے، اس کو مار سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں خاص آیا ہے کہ سفید رنگ کے اگر سانپ ہوں تو وہ بعض دفعہ جنات ہوتے ہیں۔ یہ احادیث آئی ہوئی ہیں کتابوں میں، وہ مزید تفصیلات بعد میں یعنی کہ جس کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ وہ دیکھ کے بتا دیں گے۔ بہرحال حدیث میں یہاں پر آیا، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، باب قتل الحیات۔ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، باب قتل الحیات، اور آپ نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ الغرض جب موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے ڈرے، دہشت کے مارے ٹھہر نہ سکے، منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو ایسے دہشت زدہ تھا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی سانپ گھر میں آ گیا تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا، انہوں نے وہ سانپ مار دیا۔ بعد میں وہ جنات جو تھے حضرت عائشہ کی کس کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری قوم کا آدمی قتل کر دیا ہے، ہم لوگ انتہائی غصے میں اور بڑے پریشان ہیں، آپ نے کیوں مارا ہے؟ وہ کہنے لگے تمہاری قوم کا کون سا آدمی قتل کیا ہم نے؟ وہ کہنے لگے جو آپ کے گھر میں سانپ آیا تھا وہ جن تھا ایک، آپ نے کیوں مارا ہے اس کو؟ تو عائشہ نے ان کو ناراض ہو کر کہا کہ اگر اس میں حیا ہوتی اور وہ ایمان والا ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے گھر نہ آتا۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ پھر وائنڈ اپ ہو گیا۔ یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ بھی آتا ہے۔ بہرحال بعض دفعہ اور یہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے غلطی سے بندہ مار دے تو پھر وہاں جنات آ جاتے ہیں، وہ گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں اس طرح۔ بہرحال جو ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام دہشت زدہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی موسیٰ ڈرو نہیں، میں تو تمہیں اپنا برگزیدہ پیغمبر بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس تو پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، ان سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میرا خوف اپنے دل میں ڈالو، میرے نبی ہو تم۔ اس آیت میں پھر آگے جو ہے نا مزید الا من ظلم سے اور باتیں وہ بھی ساتھ تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں۔ الا من ظلم، ہاں جو لوگ ظلم کریں، ثم بدل حسنا، پھر اس کے عوض میں نیکی کریں، بعد سوء، وہ گناہ کا کام کرنے کے بعد، فإنی غفور الرحیم، تو میں بھی بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور اپنا ہاتھ داخل کریں، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ سفید چمکیلا ہو کر باہر نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، فی 9 آیات، یہ 9 نشانیاں لے کر، الی فرعون وقومی، آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیں، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ فلما جاءتہم، پھر جب ان کے پاس آ گئیں، آیاتنا، ہمارے معجزے اور آیتیں، مبصراتن، آنکھیں کھول دینے والی،
قالوا قالوا تو وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین هذا سحر مبين یہ تو صریح جادو ہے وجحدوا بها وجحدوا بها اور انہوں نے ان آیات کا انکار کیا اور انہوں نے آیات کا انکار کیا واستيقنتها واستحيلتها انفسهم انفسهم حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے حالانکہ ان کے یقین کر چکے ظلما وعلوا ظلم و صرف ظلم کرنے کے لیے اور تکبر کی بنا پر انکار کیا فانظر پس تم دیکھ لو کیف کان کیسا ہوا عاقبت المفسدین فتنہ پرداز لوگوں کا انجام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی کوئی برا کام کیا ہو پھر وہ اس پر نادم ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف جھک جائے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ میں بڑا غفار ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم جو بھی برا کام کرے گا، اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اللہ سے مغفرت مانگے گا، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ بعض روایات کے اندر یہ آیا ہے، بعض بزرگوں سے منقول ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جو شخص یہ پڑھے گا، اور اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے، اب وہ مجھے بھول گئی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا تو یہ دو آیتیں پڑھ کر اللہ سے کوئی بھی کسی بھی گناہ کی معافی مانگے گا، اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، مجھ سے تو اتنے گناہ ہو گئے ہیں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے پھر اس سے ایک دعا 3 دفعہ پڑھوائی، آپ نے ہمیں پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اس نے یہ 3 دفعہ پڑھی، اور ہمیں اٹھ کے چلے جاؤ تمہارے سب معاف ہو گئے۔ یہ 2 بڑے اچھے جو ہے استغفار کے نسخے ہیں۔ جب آدمی سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، دن رات ہوتے ہیں، جب بھی کوئی گناہ ہو، دل سے ندامت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا دل سے دل چاہے، آدمی ایک تو یہ پڑھے اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی، اور ایک ومن یکسب اثما ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ یہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس مضمون کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ لکڑی کے سانپ بن جانے کے معجزے کے ساتھ ہی اللہ کے کلیم کو ایک اور معجزہ بھی دیا کہ آپ جب بھی اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے اور وہ نکالیں گے وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، پھر دوبارہ ڈالیں گے اور نکالیں گے تو نارمل ہو جائے گا۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزوں میں سے اللہ نے دیے جو وقتاً فوقتاً آپ کی تائید کرتے رہیں گے۔ فاسق فرعون اور فاسق قوم کے دلوں میں آپ کی نبوت کا ثبوت جو ہے نا بیٹھ جائے گا۔ یہ 9 معجزے تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی، 9 معجزے عطا فرمائے جن کی پوری تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ جب یہ واضح صاف کھلے معجزے فرعونیوں کو دکھائے، وہ اپنی ضد میں آ کے کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے اور تم جادوگر ہو، اگر تم جادوگر ہو تو ہم بھی جادوگروں کو بلاتے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کون غالب آتا ہے۔ اللہ نے حق کو غالب کیا، یہ سب لوگ زیر ہو گئے مگر پھر بھی نہ مانے، اور ان کے دلوں میں حقانیت اسلام کی جم چکی تھی لیکن ظاہراً مقابلے سے پھر بھی نہ ہٹے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اللہ فرماتے ہیں آل فرعون نے بھی دل سے تسلیم کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر حق ہیں، لیکن پھر بھی مقابلے میں آئے اور مقابلے میں ہار بھی گئے لیکن پھر بھی تسلیم نہ کیا، سوائے چند لوگوں کے، صرف ظلم اور تکبر کی بنیاد پر حق کو جھٹلاتے رہے۔ تو دیکھ لو مفسدوں کا انجام کیسا ہوا، ایک ہی مرتبہ سارے دریا برد کر دیے گئے۔ بس اے نبی، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جھٹلانے والوں، تم اس نبی کو جھٹلا کر مطمئن ہو کر نہ بیٹھنا، کیونکہ یہ نبی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، یہ تو ان سے بھی افضل ہیں، اور ان کی دلیلیں اور معجزے موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے بڑھ کر ہیں، اور خود آپ کا وجود، آپ کی عادات اور اخلاق اور
پہلے نبیوں نے سب نے آپ کی بشارتیں دیں، یہ سب چیزیں باقی سب نبیوں سے بڑھ کر ہیں، لہٰذا اگر تم نہیں مانو گے تو بے خوف ہو کر مت بیٹھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ